بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں وقار بھٹی، جو پاکستان کے جانے مانے ہیلتھ جرنلسٹ اور ہمارے دوست اور مہربان۔ اکثر آپ ہمیں ٹائم دے دیا کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ کچھ ہمارے ویورز نے وقار بھٹی صاحب بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے اور مسلسل کی کہ جو ادویات کی قیمتیں جو ہیں نا وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں، اور ضروری ادویات چھوٹی سے لے کے بڑی تک، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا جو ریگولیٹر ہے اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہ جو گلا ہے یہ تو میں بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ اب ہر ہفتے کسی نہ کسی صورت میں جانا پڑتا ہے میڈیکل سٹور پہ، ان سے بھی پوچھتے ہیں ہر ہفتے چیزوں کی، جو چھوٹی ادویات بھی ہیں ایون یا بڑی بھی ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ چیزیں اگر 100 روپے کی تھی وہ 300 روپے کی ہو چکی ہے، تو قیمتیں وہ خود میڈیکل سٹور والے ہمیں کہتے ہیں بھٹی صاحب کہ وہ ہر ہفتے قیمت بڑھی ہے، ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ غریبوں کے ساتھ جو بیچارے تھوڑی بہت اپنی دوائی بھی لے لیتے ہیں، ان کے لیے بھی نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں اگر حکومت کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو یہ ایک پورا ایک چین ہے، مافیا ہے میں سمجھتا ہوں اللیجڈلی، کہ جو عوام کو لوٹتا ہے۔ اس میں کیا آپ کو پیرانڈول کا واقعہ یاد ہوگا کووڈ کے بعد والی صورتحال کا، اور ابھی ریسنٹلی بھی ہوا تھا۔ تو اس معاملات کو سارے کو ہم نے اس پہ ناظرین زیر بحث لانا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کس حد تک مہنگائی یہ ادویات کے حوالے سے بڑھ رہی ہے، اور ضروری ادویات کے حوالے سے بھی حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے پیچھے مختلف اسباب کیا ہیں۔ تو جناب بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ بھی کچھ بتا دیں، میرا تو اپنا بھی آبزرویشن یہی ہے کہ جی جناب جس طریقے سے مہنگائی ادویات کے حوالے سے بڑھ رہی ہے، دوائیں مہنگی ہو رہی ہیں، لوگ یقین کریں میڈیکل سٹور پہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ گیلانی صاحب، اس مہینے 7 سے 10 تاریخ تک، 7 اپریل سے 10 اپریل تک پاکستان سے کچھ 600 ڈاکٹرز جو کہ ڈائبٹیز کو ٹریٹ کرتے ہیں، شوگر کے مرض کے جو ماہرین ہیں، ان کو بینکاک لے جایا گیا 7، 8، 9، 10، 4، 5، 6 دن تک۔ یہ تقریباً 600 ڈاکٹر پورے پاکستان سے، میری اطلاعات کے مطابق، اچھا، بینکاک کیا کرنے گئے تھے؟ بینکاک، وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی کانگریس ہو رہی تھی، اور یہ اس کانگریس کو اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈاکٹرز جو ہے اس کے بعد دیگر شہروں میں بھی گئے، انہوں نے پتایا بیچ میں گئے، اور ادھر ادھر گئے، گھومے پھرے۔ کچھ وہاں سے بالی چلے گئے، انڈونیشیا چلے گئے، وہاں گھوم پھر کے آئے۔ کچھ جو ہے کسی اور ملک چلے گئے، کچھ مڈل ایسٹ چلے گئے۔ تو آج میری سورس نے مجھے بتایا، میں نے انہیں کہا ہوا تھا کہ کیلکولیٹ کر کے بتائیں، تو تقریباً 50 کروڑ روپے ان 4 دنوں میں پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ان 600 ڈاکٹرز پہ خرچ کیے ہیں۔ اچھا، یہ مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز تقریباً 20 سے 25 فارماسیوٹیکل کمپنیز جنہوں نے یہ یہ ڈیوائڈ 600 بندوں کو، 600 ڈاکٹروں کو یہ لے کے گئے ہیں بینکاک۔ یہ رقم اس سے زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اپنے افراد بھی تھے، ظاہر سی بات ہے، ہر فارماسیوٹیکل کمپنی کے 5 سے 10 بندے بھی گئے ہیں اس میں۔ گیلانی صاحب، یہ جو 50 کروڑ روپیہ 4 دنوں میں انہوں نے خرچ کیا ہے نا، یہ مجھ سے اور آپ سے لیں گے یہ۔ اچھا، جی، ادویات کی صورت میں، ادویات میں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ایک بات۔ ہاں، یہ تو ایک پہلو ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے اتنا کچھ جو کچھ اسپینڈنگ کی ہے وہ آپ نے اپنے اسی سے نکالنا جو آپ کا کاروبار ہے۔ یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا، جب یہ واپس آئیں گے، ان کو جو کمپنی لے کے گئی ہے یہ اس کمپنی کی دوا آپ کو لکھیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ تو جو ناظرین، اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر اس طرح وہ بتاتے نہیں ہیں اول تو، نہیں لیکن پتہ چل دیکھیں، جاتا ہے ہمارے مریضوں کو تو دیکھیں پتہ بھی نہیں ہے کہ انسینٹیوائز پرسکرپشن ہوتی کیا ہے۔ کیا ہے۔ یہ ایک پورا پروجیکٹ تھا، میں کافی عرصے سے اس پہ بات کرتا آ رہا ہوں۔ پاکستان میں جیسے ہر سیکٹر میں اچھے اور برے لوگ ہیں، اس طرح فارماسیوٹیکل سیکٹر میں بھی، اور ہمارے ڈاکٹرز حضرات بھی اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ جو برے لوگ ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے۔ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ادویات سے فائدے لیتے ہیں، ادویات کے خرچے پہ، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے خرچوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، ان سے ٹیلی فون لیتے ہیں، موبائل فونز لیتے ہیں، ان کے خرچوں جو بھی مفادات لے کے آپ ان کی دوائی لکھتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو میں ایک آسپیکٹ میں بتا رہا ہوں۔ ہوگی ادویات کی قیمتوں کے بڑھنے کے جو اسباب ہیں نا، شروع سے آ جاتے ہیں۔ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، شہباز شریف صاحب کی تھی، نہیں، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے بعد، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد ایک انوار الحق کاکڑ صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پالیسی شفٹ کیا جو ان کو حق نہیں تھا۔
انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ادویات کی قیمتوں سے حکومتی کنٹرول ختم کر دیا, وہ فری مارکیٹ والا حساب. ہاں, اور انہوں نے ڈی ریگولیشن کی پالیسی نافذ کی. یہ ڈی ریگولیشن کی پالیسی جو ہے ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہی تھی, لیکن یہ ڈی ریگولیشن کی پالیسی کوئی گورنمنٹ ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ یہ کرے. تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ جو شخص تھا کہ انوار اللہ کاکڑ, یہ بہت باتیں کرتا تھا سینیٹر, اور ابھی بھی یہ موجود ہے, اور یہ بہت, اس نے گندم میں بھی اس بندے نے بڑے مسائل پیدا کیے اور بیچی خریدی اور جو بھی تھا. اس بندے نے جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں, کوشش ہوتی ہے ملک کے لیے کچھ کر جائیں. ہاں, انہوں نے ملک کے لیے بہت اہم فیصلہ کیا اور انہوں نے ڈی ریگولیشن کی پالیسی کر دی. اچھا دیکھیں, میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے میں بڑے عرصے سے آواز اٹھا رہا تھا, کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں, خاص طور پہ جو وہ ڈرتی تھی نا, ہاں, نواز گورنمنٹ جو تھی, یہ کیا کرتی تھی, یہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرتی تھی. اس سے ہوتا کیا تھا کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, ان کا منافع کم ہو رہا ہے, وہ ادویات شارٹ ہونا شروع ہوتی تھی. تو ایک میکینزم تھا, منسٹری آف ہیلتھ کہتی تھی کہ بھائی ان ادویات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دو. ایک 2018 کی پالیسی مجھے یاد ہے, وہ لسٹ بنتی تھی, اس میں ڈسکشن ہوتی تھی کہ جناب, پھر کیبنٹ اپروول دیتی تھی کہ جناب یہ ہونی چاہیے. یہ نواز گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے فائل پہ بیٹھ جاتی تھی اور یہ لوگ بڑھاتے نہیں تھے قیمتیں, اس کی وجہ سے ادویات شارٹ ہوتی تھی. جیسے ہی یہ گورنمنٹ آئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اچھا اس گورنمنٹ نے کیوں کیا, انہوں نے کیا, یہ SIFC جو ہے ہماری, مجھے نہیں پتا SIFC کیا ہے, مجھے نہیں پتا یہ کیا ادارہ ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے یا سیل ہے, جو بھی ہے. یہ SIFC کا کام ہمیں جو بتایا گیا کہ ایکسپورٹس کو بڑھانا, معیشت کو بہتر کرنا, فلانا. اس ادارے نے ابھی ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے, جی ہم نے جو ہے وہ ڈی ریگولیشن کی پالیسی کی وجہ سے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں گروتھ اوپر چلے گی. بھائی گروتھ اوپر تو جائے گی جب آپ ان کو الاؤ کریں گے کہ وہ 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 300 روپے میں بیچیں گے, تو وہ پورے پاکستان میں جو ترقی ہے وہ ترقی معکوس ہو رہی ہے, نیچے جا رہا ہے پاکستان. میں پہلے ناظرین کو تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا کر لوں. یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ, جو کہ obviously ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑے گھر کے امیدوار سے وزیر اعظم کے طور پہ کیئر ٹیکر کے, تو پھر یہ SIFC نے وہ ڈی ریگولیشن کروائی ہوگی ان سے, ایک طرح سے ایک تاثر تو یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہے وہ تو ہم حاضر ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بالکل پیچھے تھی اس ڈی ریگولیشن پالیسی کے, اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کروایا بھی انہوں نے اسی لیے. یہ جو ڈی ریگولیشن کا مطلب میں ناظرین کو بتا دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں پہ حکومت کا کنٹرول ختم ہو گیا, جو بھی گندم کے ساتھ ہوگا, اور اب ہاں, اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو الاؤ کر دیا گیا کہ وہ خود بخود اپنے مرضی سے وہ قیمتیں بڑھائیں. اچھا اس وقت ہو یہ رہا ہے, دیکھیں پاکستان میں ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے مہتاب صاحب نے ایک پروگرام بھی کیا, انہوں نے کہا جی پاکستان میں تو گروتھ ہے ہی نہیں بزنس میں, یا تو نیگیٹو ہے 1% 2%, یہ گروتھ ہے ہماری. فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ 24% جا رہی ہے. وہ کیوں جا رہی ہے بھائی, وہ اس وجہ سے جا رہی ہے کہ 100 کی چیز جو ہے 300 روپے میں ہم نے کر دی. لیکن چلیں فرض کریں آپ نے یہ پالیسی لے آئے, تو اس میں کم از کم کوئی ریگولیٹر کا رول ہو, کوئی آپ دیکھیں کہ کون سی چیز کی بڑھنی چاہیے نہیں بڑھنی چاہیے. غریب آدمی تو بہت پریشان ہے, یقین کریں. دیکھیں ریگولیٹر ہے, ڈرگ ریگولیٹر, ڈرا بیکس پھر کیا ہو گئے ہیں یہ, یا ان کو کیسے روکیں ہم اس چیز کو. دیکھیں ریگولیٹر جو ہے نا وہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, ڈریب میں ابھی جو اس کے CEO آئے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عبید اللہ, بہت اچھے آدمی, کمپیٹنٹ PhD آدمی. مسئلہ یہ ہے کہ ڈریب جو ہے وہ ایک قدم چلنے کے لیے بھی وہ منسٹری آف ہیلتھ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر نہیں ہے. پہلی بات یہ, اس ریگولیٹر کو تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ میں, ایک سیکشن آفیسر ٹائپ کا بندہ ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس ریگولیٹر کو. پہلی بات یہ, اس ریگولیٹر کا سارا جو بس چلتا ہے وہ چلتا ہے جس کی گردن پکڑ لیں گے, کوئی مطلب کوئی ہاتھ آ جائے تو اس کا. باقی پاکستان میں 20-25 کمپنیوں کے علاوہ جو 650-800 کمپنی ہیں, گھٹیا ترین فارماسیوٹیکل کمپنی ہیں, جو 20-30 بڑی کمپنیوں کے علاوہ, میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں گھٹیا ترین سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے بھائی جان کہ ہمارے ڈاکٹر عاصم حسین ہیں, آپ جانتے ہیں,
ہمارے صدر صاحب کے معالج معالج ہیں، اور دیکھیں اس وقت وہ یکسوئی سے ان کا علاج کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ کہتے ہیں، وہ کھل کے کہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا وقار میں تو دوائیاں ہی دبئی سے منگاتا ہوں، ترکی سے منگاتا ہوں، امریکہ سے، کیونکہ مجھے پاکستانی ادویات پہ اعتبار نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز نہیں ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں. صرف چند بڑی کمپنیوں کے علاوہ جو اچھی کمپنیاں ہیں، اس کے علاوہ کمپنیاں اچھا کام ہی نہیں کر رہی. ڈریب. اچھا آپ آ جائیں ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے. جناب پاکستان میں ہر سال یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یہ تقریباً 100 میڈیکل کانفرنسز کرواتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میڈیکل کانفرنسز ہوتی ہیں بڑے ہوٹلوں میں، سیرینا میں ہوتی ہیں، میریٹ میں ہوتی ہیں، مالب جبا کے پی سی میں ہوتی ہیں، پی سی بھوربن میں ہوتی ہیں، اور جو پاکستان کے اچھے گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے نا. یار آپ اس طرح تو نہ کریں. یہ ہاں یہ گیٹ اگر وہ ٹوگیدر اتنا کماتے ہیں تو وہاں ان کو چائے شائے پلاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا اچھا ان میڈیکل کانفرنسز میں 3 سے لے کر 10 کروڑ روپے تک خرچہ آتا ہے ایک کانفرنس میں. وہ خرچہ اصل میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو پارٹی پہ اعتراض نہیں ہے، وہ خرچہ جو ہے وہ خرچہ دیکھیں. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز سے سوسائٹیز جو ہے میڈیکل کانفرنسز کے نام پہ پیسے لیتی ہیں. اچھا یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یہ مجبور ہیں کہ یہ کیونکہ اب ڈاکٹرز جو ہے نا وہ فارماسیوٹیکل سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. انہوں نے سوسائٹیز بنا کے اکٹھ کر لی ہے. اب مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، ہر ایک وہ اسپیشل میں مثال دیتا ہوں، یہ مثال کے طور پر ہے سوسائٹی آف آفتھلمولوجی، آنکھوں کے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم، آپتھمالوجی کی ہے، کارڈیالوجی والوں نے اپنی اچھا، اور بنا لی انجمن، اور ایک ڈائبٹیز والوں کی بھی ہے، ایک اسپیشلٹی کی جی ایک اسپیشلٹی کی 3 4 وہ ظاہر سوسائٹیز ہوگی جو صحافیوں والا حال ہے وہی ان کا حال. اچھا اب یہ کانفرنسز کرواتے ہیں، یہ اس میں 3 سے 5 کروڑ 6 کروڑ کی کانفرنس ہوتی ہے. اس میں یہ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں. کچھ سوسائٹیز سال میں 2 دفعہ کانفرنسز کرواتی ہیں. مقصد ہے کہ پیسے پورے کرنے ہیں. اب یہ ایک سال میں جو میں نے حساب لگایا ہے 3 سے 4 ارب روپیہ ان میڈیکل کانفرنسز پہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز باہر بھی لے کے جا رہی ہیں، وہ ان میڈیکل کانفرنسز پہ بھی خرچ کر رہی ہیں. اس کے بعد وہ جو خرچہ ہے یہ سارا خرچہ یہ آتا ہے مریض کے اوپر. ٹھیک ہے. تھوڑا سا واپس اس پہ آ جائیں. وہ جو پھر وہ ڈی ریگولیٹ کر دیا کاکڑ صاحب نے، پھر اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ دیکھیں اب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پچھلے دور میں ڈریپ نے 2-3 خط لکھے تھے، جو عاصم رؤف صاحب پچھلے CEO تھے، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے خط لکھا کہ بھائی ڈی ریگولیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے گا آپ کر دیں. آپ 2 روپے کی دوائی ہے آپ اس کو 13 روپے کی کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ بتائیں کوئی ریشنل کیا ہے یار آپ کا دوائی کی قیمت بڑھانے کا؟ ایک ہفتے میں ہی آپ 100 روپے بڑھا رہے ہیں. یہ دیکھیں کیا وجہ ہے بھائی؟ یہ کوئی ریشنل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی، تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. کوئی را مٹیریل آپ کے پاس وہی ہے فرض کریں، یا آپ کے پاس بجلی تو سستی ہو رہی ہے، بلکہ یار اب تو اس والے سے بھی کام ہونا چاہیے. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں بڑا حامی تھا کہ ادویات کی قیمتیں بڑھنی چاہیے انڈر گورنمنٹ کنٹرول، انڈر گورنمنٹ سپرویژن. لیکن یہ جو پالیسی لائی گئی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سا دنیا کا ملک ہے جو کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے چکر میں اپنے ملک کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں اس وقت 3 کروڑ 60 لاکھ بندے جو ہیں ڈائبیٹک ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. کارڈک پیشنٹ کتنے ہیں، بچے اسٹنٹڈ کتنے ہیں؟ 5 کروڑ بندے جو ہیں وہ اس وقت بلڈ پریشر کے مریض ہیں. دل کے مریضوں کی تعداد بھی تقریباً 5-6 کروڑ ایڈلٹس تقریباً. ہماری آدھی آبادی جو ہے نا کسی نہ کسی بیماری میں. اچھا اور یہ بیماریاں وہ ہیں گیلانی صاحب، دیکھیں پیٹ خراب ہو جائے نا تو دوائی ہفتے بھر کے لیے کھانی پڑتی ہے. ڈائبٹیز کی دوائی زندگی بھر کھانی ہے، ہائپر ٹینشن کی پوری زندگی کھانی ہے، دل کے مرض کی دوا پوری زندگی. اچھا یہ کارڈیو میٹابولک سنڈروم کہلاتا ہے. مطلب مجھے اگر دل کی بیماری ہے تو مجھے خون پتلا کرنے کی دوائی کھانی ہے، مجھے اس کے کولیسٹرول کو کم کرنے کی دوائی کھانی ہے، ڈائبٹیز کی دوائی، ہائپر ٹینشن کی دوائی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ اور یہ جو خرچہ ہے یہ مستقل ہے میرے اوپر نا. بالکل. اور ہزاروں کا ہر مہینے کا خرچہ ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ 5 سے لے کر 15,000 روپے تک کا خرچہ ہے جو کہ اور یہ بیماریاں اب غریب کی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب نئی دوائیاں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. کمپنیاں جو ہیں یہ جو کمپنیاں ہیں یہ نہیں، کیونکہ انہوں نے نئے مالیکیول اس لیے روکے ہوئے تھے کہ کنٹرول جو تھا حکومت کے پاس تھا ادویات کی قیمتوں کا.
جیسے ہی کنٹرول ختم ہوا ہے انہوں نے دھڑا دھڑ باہر سے مالیکیول لا کے رجسٹر کروانے شروع کیے ہیں, اور ایک ایک دوائی کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے کی ہے, 250 روپے کی ہے. انجیکٹیبلز آ رہے ہیں, نئی دوائیاں آ رہی ہیں, اور مارکیٹ کو آپ نے فینسی کر دیا نا جناب. یہ دیکھیں یہ تو اس سے اچھی دوائی اس سے اچھی دوائی, یہ نئی دوائی آئی ہے. یہ ٹرائی کریں آپ. اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا زیر احسان ہے, ٹھیک ہے, یا وہ آپ سے ملا ہوا ہے. اچھا غیر ضروری ادویات پرسکرائب کرتے ہیں, 5 5 6 لکھ دو یار, لکھ یہ دو. 7 وائٹامن بھی لے لو, یہ بھی لے لو. اچھا نیوٹراسوٹیکلز وہ جو وائٹامنز ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے پوری, ٹھیک ہے. تو ہو کیا رہا ہے اس کی وجہ سے, میں پوچھ رہا تھا کچھ فارماسیوٹیکل کے لوگوں سے, میں بات کر رہا تھا جو سیلز کے لوگ ہیں. میں نے کہا یار, انہوں نے کہا سر کچھ عرصہ تو سیل اوپر گئی کیونکہ قیمتیں ظاہر سی بات ہے کہ بڑی تو ہماری سیل بڑی. کہہ رہے ہیں لیکن اب جو ہے نا وہ ہمیں ایک ٹرینڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ سیل کم ہونا شروع ہوئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں جی مریض جو ہے نا وقار بھائی, وہ کیا کر رہا ہے, اسے 30 گولیاں کھانی تھی نا مہینے کی, روزانہ کی 1 گولی, تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ 20 کھا رہا ہے. بائنگ کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے نا آپ کی. ہاں بھائی تو آپ وہ راشننگ کر رہے ہیں. تو آپ صبر کر لیں گے, آپ بہت سخت بیمار ہوں گے تو تب 1 گولی لے لیں گے. اچھا راشننگ کر رہے ہیں, ایک بات تو یہ ہوگی. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, جو اب یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز مجھے کہتی ہیں کہ صرف ہماری دوائیں مہنگی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں مہنگا ہو. سب کچھ مہنگا ہوا ہے جی. پہلی بات یہ ہے کہ پورا جو ہیلتھ کیئر کی کاسٹ ہے نا اس وقت جو ہوئی ہے وہ 2 سے 3 گنا 4 گنا بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. آپریشن مہنگے ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے ڈائگنوسٹکس ہیں یہ بہت مہنگے ہو گئے. جی ہاں, لیبارٹری ٹیسٹ مہنگے ہو گئے. لیبارٹری ٹیسٹ مہنگے ہو گئے. اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی فیس بہت بڑی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ڈاکٹروں کی فیس میرا خیال ہے 20% تک ڈاکٹروں کی فیس بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو دانتوں کے جو وہ ہیں یہ تقریباً 30 سے لے کر 50% یہ تو ویسے ہی ایک الگ اسپیشلٹی ہے نا. یہ بڑی ہے. لیکن ادویات کی قیمت کی تھوڑی سی ہمیں بتائیں کہ پرسنٹیج کتنی بڑی ہے. دیکھیں پرسنٹیج کا ایک پرسنٹیج میں ایک پرابلم بہت زیادہ ہے. مثلا فار ایگزامپل چلیں, میں وہ نہیں کہتا کہ اگر پیناڈول 10 سے 30 کی ہوگی اور بات ہے یہ, لیکن ایک دوائی جو 100 روپے کی تھی وہ اگر مہینے بعد 300 کی ہو رہی ہے, پھر 350 کی ہو رہی ہے, وہ زیادتی ہے یار. دیکھیں پرسنٹیج میں معاملہ یہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھیں آپ پرسنٹیج میں نہ گنا کریں. اگر 2 روپے کی دوائی جو ہے وہ 4 روپے کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں 100% اضافہ ہو گیا, بلکہ اس میں تو 2 روپے اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے پرسنٹیج میں نہیں ہم کرتے, لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ آپ اپنی گروتھ بھی تو پرسنٹیج میں ناپتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں نا 24% ہوگی, اتنے % ہوگی. تو اور اب تو پرسنٹیج کا گیم ہی نہیں رہا سر, اب تو یہ ٹائمز کا گیم ہو گیا ہے, مطلب گنا کا گیم ہو گیا, ملٹی پلائی ہو رہی ہے چیزیں 200 ٹائمز 300 ٹائمز اس طرح مہنگی. مجھے فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے مجھے یقین ہے وہ مجھے مار دیں گے جان سے, کیونکہ انہیں دیکھیں انہیں اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ کوئی ان کے بزنسز بڑے. میں آپ کو بتاؤں, کل میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کراچی میں, ایک نئی کمپنی کھلی 2020 میں. جس بندے نے کھولی اس کے متعلق کہتے تھے وہ ایک عام سی مہران گاڑی میں گھومتا تھا. ابھی کل میرے دوست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں کراچی میں ہیں, نادر بھائی, انہوں نے مجھے بتایا بھٹی صاحب اس بندے کے پاس تو اب آڈی اور مرسڈیز ہیں, اس کے پاس آڈی ہے, اس کے بیٹے کے پاس مرسڈیز ہے. 5 سال میں آپ ادھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز کے جو سیٹ حضرات ہیں نا, آپ ان کی دولت کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ کہاں سے کہاں چلے گئے. اچھا انہیں درد جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا نہیں, اور نہ ہماری حکومت کو ہے, نہ اب SIFC جو ہے اسے جو ہے وہ ایکسپورٹس کی پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم ایک بیمار نیشن ہے. ٹھیک ہے. اسپتال جو ہمارے پیمز اور پولی کلینک اور لوگ آپ کے سرکاری اسپتالوں میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں روزانہ. ٹھیک ہے. ان کو پوچھنے والا نہیں, ان کو دوائی نہیں ملتی. یہی حال ہمارے کراچی کے اسپتالوں کا, یہی لاہور کے شہر میں. اچھا ان کو اچھا ایک اور میں آپ کو آخر میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی مجھے پتہ چلا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک بیماری ہے CML, کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا. اس کے کچھ مریض ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں بیسیکلی. اچھا ان کو ادویات ملتی تھی پہلے ملٹی نیشنل کمپنی کی پہ صوبائی حکومتوں نے روک کے ان کو انڈین دوائیاں دینا شروع کر دی. اچھا وہ انڈین جنیرک دوائیاں وہ ان کو مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا مرض کنٹرول میں. اچھا یہ جو انڈیا سے دوائیاں آتی ہیں یہ ان پہ 0 ٹیکس ہے, یہ فنش پروڈکٹس ہیں, انڈیا میں بنتی ہیں اور یہاں پہ ان کو دے دیا نہیں, مطلب ان کو باقاعدہ امپورٹ کیا جاتا ہے. دوسری جانب حکومت نے ابھی ٹیکس پروپوزلز لگ رہے ہیں, میری مہتاب صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, جو پاکستان میں CML کی جو دوائیاں بن رہی ہیں ان کے را مٹیریل پہ 15% ٹیکس لگا دیے.
یعنی کہ ایک طرف SIFC کہتی ہے کہ جی ہم ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے ہیں, لوکل پروڈکشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں, پاکستان میڈ ان پاکستان کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے کیا کیا, کینسر کی وہ ادویات جو پاکستان میں بنتی ہیں اس کے را مٹیریل پہ 15% ٹیکس ہے, اور وہ ادویات جو کہ انڈیا میں بن رہی ہیں وہ یہاں پہ بغیر ٹیکس کے آ رہی ہیں. تو ایک تو میں اس معاملے پہ بھی جو ہماری منسٹر آف فائنانس ہے, FBR ہے, ان کے میں لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ جو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی دیکھیں. بہت ساری چیزیں دیکھیں, وہی ٹیکسز کا ایشو ہے, پھر یہ ایکسپورٹ امپورٹ والا ایشو ہے, پھر وہ ہے معاملہ یہ جو آپ نے فرمایا کانفرنسز والا ہے, پھر ریگولیٹ آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک تو دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو آپ نے فارماسیوٹیکل کمپنی کی بات کی, میں 1-2 پوائنٹ کر کے اس کو سمرائز کروں. جو سب سے اہم چیز ہے دیکھیں اس میں جو اور ان کو فائدہ ہوتا ہے, اور اگر میڈیکل سٹور والے کوئی ہمدرد ہیں یا نہیں ہیں تو آئی ڈونٹ نو, لاکھوں کی تعداد میں میڈیکل سٹور ہیں. اب جو لوگ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتے, غریب آدمی, اور اس کو اچانک کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اور ہی ڈیڈنٹ ہیو منی ایٹ آل, اور ہم جیسے بھی کئی دفعہ کر لیتے ہیں یار کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا 1000-1500 لے گا, یار یہ بتا دو وہ اس درد کی دوائی کون سے بہتر ہے, اس درد کی دوائی کون سی بہتر ہے, آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب, اسٹور والا کہتا ہے جناب ہے وہ. تو یہ دھندا ایسے بھی چل رہا ہے. ہماری ایک تو گزارش ہے, انوار الحق کاکڑ جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں نگران, وہ انہوں نے زبردست نوکری کی ہوگی یقیناً, اس پہ اپنا موقف دینا چاہیں, SIFC والے کچھ کہنا چاہیں, ایک تو ہم حاضر ہیں. دوسرا ہماری جناب اپیل ہے شہباز شریف صاحب سے جو وزیر اعظم ہے, اور نواز شریف صاحب سے ہی کریں. ہاں چیف صاحب سے بھی ہے, جو سارا کچھ تو وہ کہتے ہیں چیف صاحب کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب, کہ بھائی یہ آپ کریں ایکسپورٹ, آپ کریں ڈی ریگولیٹ, آپ اپنی پالیسی کو ایکسپورٹ اور اکانومی شو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, ڈالر کے لیے کریں, لیکن خدا را یہ ملک میں جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ خیال کر لیں کہ وہاں پہ کوئی ریگولیشن سسٹم کیا ہوگا, کوئی پاورفل ریگولیٹر ہوگا, انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہوگا. جس طرح آپ نے فرمایا, ظاہر ہے جتنے بڑے لوگ ہیں اب وہ ان کی دوائیاں تو پھر باہر سے ہی آتی ہوں گی نا بھائی. اگر ان کے زرداری صاحب کے معالج کی اگر باہر سے آ رہی ہے تو زرداری صاحب کی لام حالہ وہیں سے آتی ہوگی. تو اور بھی بڑے لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان کے تو کمر کے درد کے بھی اپوائنٹمنٹ امریکہ میں ہوتی ہے. تو خدا را یہ جو کروڑوں غریب لوگ ہیں ان کی حالت پہ رحم کریں. دوائیوں کی کوالٹی, دوائیوں کی کوانٹٹی, دوائیوں کی پرائسز, پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, یار کوئی مانیٹرنگ سسٹم رکھ لیں بھائی, میں ایک کوئی اپنی اچھی پالیسیز بنا لیں یار, کوئی ہیلتھ اویئرنیس کی پریونٹیو کی پالیسیز بنا لیں, ان کو امپلیمنٹ کر لیں یار. میں اس پہ ایک آخری بات میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں گیلان صاحب. دیکھیں جب ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو ہم جرنلسٹ بہت شور مچاتے تھے, کیونکہ اس وقت ایک نوٹیفیکیشن آتا تھا نا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ, پوری ایک پالیٹکس اور سائنس ہوتی تھی نا وہ ساری. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو اب نہ ہیلتھ جرنلسٹ کو پتہ ہے اور نہ کسی اور ادارے کو پتہ, نہ ٹی وی کو پتہ, نہ اخبار کو پتہ. ایک بات تو آپ کو پتہ چلتا ہے میڈیکل سٹور سے, اب میڈیکل سٹور بھائی 300 دی ہوگی, 500 دی ہوگی, 700 دی ہوگی. اب یہ تو ایک بات. تو اب میں ہیلتھ جرنلسٹ سے بھی گزارش کروں گا اور جرنلسٹ سے بھی کہ اس ایشو کو ایک تو ہائی لائٹ کریں. ہر گھر میں دیکھیں, ہر گھر میں بزرگ ہیں, بیمار ہیں, بچے ہیں, سب ہیں. یہ اس کو میرا خیال ہے کہ ایک انسانی فریضہ سمجھ کے, قومی تو چلیں ہوگا ہی, انسانی فریضہ سمجھ کے اگر ہمارے ہیلتھ جرنلسٹ اور ہماری حکومت ارباب اختیار اس پہ کچھ نظر ثانی کر لیں اور غریبوں کو ریلیف دے دیں تھوڑا سا یار. تو اسی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے بڑے مختلف جو پہلو ہیں وقار بھٹی صاحب نے اجاگر کیے ہیں. جناب علی, ادویات کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, وہ ڈی ریگولیشن پالیسی جو آئی اس کے پیچھے کیا کہانی تھی ایکسپورٹ کے حوالے سے, پھر یہ جو ڈاکٹرز فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا پورا جال ہے, اس کو عوام سے کیسے, ظاہر ہے دیکھیں ضرورت ہے بنائیں, آپ کمپٹیشن کریں, لیکن کوالٹی اور پرائس کو کائنڈلی مینٹین کریں اپنے ملک کے لوگوں. خود آپ کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں, خود آپ کہتے ہیں ہم مقروض ملک ہیں, پھر اگر آپ ان چیزوں پہ بھی آپ ریلیف نہیں دیں گے اگر غریب آدمی کو, تو کیا کریں گے یار. تو ہماری تو التجا ہے جناب ان چیزوں کو دیکھیں اور مہربانی کریں. یہاں پہ اور بھی اس حوالے سے کوئی آ کے کہنا چاہے, فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کہنا چاہے, کسی کا بھی ہم حاضر ہیں. تو ابھی تک کی اجازت دیجیے جناب علی, اور اس پروگرام کو آپ شیئر کریں, کامنٹ کریں, فیڈ بیک دیں, اور اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.